صفحہ نمبر 12 ہی جاری ہے۔ دو ہندوؤں کے ماخذ۔ برصغیر پاک و ہند کی قدیم تاریخ کا دوسرا دور ہندو دور قرار دیا جاتا ہے۔ ہندو زیادہ تر فلسفی اور سنیاسی تھے، وہ نہ مورخ تھے اور نہ ہی تاریخ نویسی کے فن کے ماہر۔ اس لیے ایک تو ہندوؤں نے اپنے دور کے متعلق بہت کم لکھا ہے، اور جو کچھ لکھا تھا وہ بھی دست برد زمانہ کے ہاتھوں محفوظ نہ رہ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم ترین دور کی طرح ہندو دور کے حالات پر بھی تاریخ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ تاہم مغربی مورخوں نے اپنی محنت اور کاوش سے اس زمانے کے کچھ حالات کو اکٹھا کر کے ترتیب دیا ہے۔ ان مورخوں نے جن ذرائع سے اس دور کے متعلق معلومات اکٹھی کی ہیں، وہ ذرائع اس دور کے ماخذ کہلاتے ہیں۔ ان ماخذوں کا ذکر ذیل میں درج ہے۔ نمبر 1، مذہبی کتابیں۔ اس دور کے حالات کا ایک عام ماخذ مذہبی کتابیں ہیں۔ مذہبی کتابوں میں آریوں کے 4 وید شامل ہیں۔ ان ویدوں کے علاوہ رامائن، مہابھارت، بھگوت گیتا، جینوں کے 12 انگ اور بدھوں کی مذہبی کتابیں شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 13۔ 2، تاریخی کتب۔ ان کتب سے مراد وہ کتابیں ہیں جن میں تاریخی واقعات وغیرہ بیان کیے گئے ہیں۔ ایسی کتابیں اس وقت کے بعض راجاؤں نے خود لکھوائی تھیں۔ ایسی چند مشہور کتابوں کا ذکر ذیل میں درج ہے۔ نمبر 1، ارتھ شاستر۔ یہ چندر گیت موریہ خاندان کے وزیر اعظم چانکیہ کی تصنیف ہے۔ اس کتاب سے موریہ خاندان کے طرز حکومت اور دوسرے حالات کا پتہ چلتا ہے۔ 2، ناگانند۔ یہ راجہ ہرش کی تصنیف ہے۔ اس کتاب سے 7ویں صدی عیسوی کی معاشرت اور سیاست وغیرہ کا پتہ چلتا ہے۔ 3، مدار راکشش۔ یہ سنسکرت زبان میں لکھا ہوا ایک ڈرامہ ہے۔ اس سے نند خاندان کے عہد حکومت کا پتہ چلتا ہے۔ 4، راج ترنکنی۔ یہ ایک کشمیری برہمن کی منظوم تصنیف ہے۔ اس کتاب سے 12ویں صدی عیسوی کے حالات کا پتہ چلتا ہے۔ 5، پرتھوی راج راسو۔ اس کتاب میں مصنف نے پرتھوی راج چوہان کی داستان حیات قلم بند کی ہے۔ یہ کتاب اپنے دور کا اہم تاریخی ماخذ ہے۔ 3، اب بیرونی سیاحوں اور مورخین کی کتابیں۔ اس دور کی تاریخ کا ایک اہم ماخذ بیرونی مصنفین اور سیاحوں کی کتابیں ہیں۔ صفحہ نمبر 14۔ تاریخی کتب میں ہیروڈوٹس، ٹیسوس، نیارکس اور میگتھیز کی کتب شامل ہیں۔ ان کے علاوہ بیرونی سیاحوں میں فاہیان اور ہیون ساک وغیرہ کے سفر نامے بھی شامل ہیں۔ البیرونی کی کتاب الہند میں بھی اس زمانے کی تمدن و معاشرت کے متعلق تفصیلات ملتی ہیں۔ 4، آثار زادید۔ قدیم زمانے کی عمارات اور کھنڈرات جو زمین کھود کر دریافت کی گئے ہیں، وہ بھی اس دور کے حالات، واقعات، تہذیب و تمدن اور معاشرت کے متعلق بہت سی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ مثلاً ہڑپا اور موہنجو داڑو وادی سندھ کی تہذیب کا پتہ دیتے ہیں۔ ہندوستان میں پاٹلی پتر کے کھنڈرات موریہ خاندان اور اشوک کے زمانے کی تہذیب کا پتہ دیتے ہیں۔ 5، کتبے۔ اس دور کا ایک اور ماخذ کتبے بھی ہیں جو بعض مقامات پر میناروں، پتھروں کی چٹانوں اور لوہے کے ستونوں پر کندہ کی ہوئی تحریروں کی صورت میں ملتے ہیں۔ خصوصاً اشوک کے کتبے اور لاٹھیں وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ 6، سکے۔ ہندو دور کے ماخذوں میں سکے بھی شامل ہیں۔ ان سکوں سے بعض بادشاہوں کے نام، سن اور عہد حکومت کے کچھ حالات کا پتہ چلتا ہے۔ 7، روایات یا قصے کہانیاں۔ ہندو دور کا ایک ماخذ روایات اور قصے کہانیاں بھی ہیں۔ آج بھی اس سرزمین کے بعض علاقوں کے لوگوں میں ہندوؤں کے بزرگوں، بادشاہوں اور جنگجوؤں کے متعلق کچھ قصے، کہانیاں اور روایات مشہور ہیں۔ صفحہ نمبر 15۔ 3، مسلم دور۔ مسلم دور کے حالات معلوم کرنے کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں تاریخ نویسی کا فن موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے تاریخ کی بھی بے شمار کتب تصنیف کی جن میں مسلم دور کے متعلق ہر قسم کی معلومات موجود ہیں۔ مسلمانوں کی تصانیف عربی، فارسی اور ترکی تینوں زبانوں میں موجود ہیں۔ مسلمانوں کی یہ تاریخی کتب مسلم دور کے حالات کے متعلق اہم ماخذ ہیں۔ تاریخی کتب کے علاوہ کتبے، سکے اور قدیم عمارات بھی اہم ماخذ ہیں۔ ذیل میں ان کا ذکر ذرا تفصیل سے درج ہے۔
نمبر 1، تاریخی کتب۔ مسلمانوں کی تحریر کردہ تاریخی کتب کی فہرست بڑی طویل ہے، یہاں صرف چند ایک کے نام درج کیے جاتے ہیں۔ چچ نامہ، یہ کتاب عربی زبان میں ہے، یہ محمد بن قاسم اور اس کے قبل کے زمانے کے حالات اس کتاب میں درج ہیں۔ اس کے علاوہ فتوح البلدان میں بھی اس زمانے کے حالات درج ہیں۔ تاریخ یمینی اور کتاب الہند۔ البیرونی کی کتاب کتاب الہند کے علاوہ تاریخ یمینی ہمیں غزنوی دور کے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے۔ طبقات ناصری، اس کتاب میں غوری خاندان کے دور کے متعلق معلومات درج ہیں۔ تاریخ فیروز شاہی، فتوح السلاطین وغیرہ۔ تاریخ فیروز شاہی، فتوح السلاطین اور ابن بطوطہ کا سفر نامہ وغیرہ خلجی اور تعلق خاندان کے اور تغلق خاندان کے حالات و واقعات کے بہترین ماخذ ہیں۔ صفحہ نمبر 16 ہی ہے۔ توزک تیموری، تزک تیموری، تزک بابری، ہمایوں نامہ اور اس طرح کی کئی دوسری کتب مغلیہ خاندان کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہیں۔ اس عہد کے بارے میں آمین اکبری، اکبر نامہ اور طبقات اکبری وغیرہ میں بھی کافی معلومات موجود ہیں۔ نمبر 2، سرکاری مراسلات اور فرامین۔ اکبر اور عالمگیر کے عہد کے بہت سے مراسلات و فرامین اب تک محفوظ ہیں، جن سے بہت زیادہ تاریخی مواد ملتا ہے۔ 3، خطبے۔ مسلم دور کے خطبے بھی مختلف صورتوں میں ملے ہیں۔ ان میں عمارتیں، مساجد، خانگاہوں، درسگاہوں اور میناروں کے خطبے شامل ہیں۔ 4، سکے۔ مختلف مسلمان حکمرانوں کے عہد کے سکے بھی عجائب گھروں میں موجود ہیں، ان سے سن اور بعض تاریخی فیصلوں کا پتہ چلتا ہے۔ 5، آثار و تعمیرات۔ مسلمان حکمرانوں نے اپنے عہد حکومت میں کئی عمارتیں، مثلا مساجد، مینار، مدرسے، خانقاہیں اور مقبرے تعمیر کرائے۔ ان آثار سے بھی زمانے کی تاریخی تفصیلات کی مختلف کڑیاں سلجھانے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ 6، مغربی سیاحوں کی تحریریں۔ مسلم حکمرانوں کے حالات بعض مغربی سیاحوں نے بھی لکھے ہیں جو اس دور کے میں برصغیر آئے تھے۔ مثلا سر تھامس رو نے عہد جہانگیر کے متعلق لکھا ہے۔ صفحہ نمبر 17۔ اور اب اس باب نمبر 2 کی مشق ہے۔ سوال نمبر 1، برصغیر پاک و ہند کی قدیم تاریخ کے مختلف ادوار کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سوال نمبر 2، قبل از تاریخ کے قدیم دور کے ماخذوں پر روشنی ڈالیں۔ اور سوال نمبر 3، ہندو دور اور مسلم دور کے ماخذوں پر ایک نوٹ لکھیں۔ صفحہ نمبر 18، باب نمبر 3، وادی سندھ کی تہذیب۔ نمبر 1، وادی سندھ۔ نمبر 2، وادی سندھ کے اہم مرکز۔ نمبر 3، وادی سندھ کی تہذیب کی چیدہ خصوصیات۔ نمبر 1، وادی سندھ۔ آج سے 4000 قبل وادی سندھ میں ایک نہایت مہذب قوم آباد تھی۔ اس قوم کی تہذیبی خصوصیات کا ذکر کرنے سے قبل ہم یہ جان لیں کہ وادی سندھ سے کون سا علاقہ مراد ہے اور اس علاقے کو مورخین سندھ کی وادی کے نام سے کیوں پکارتے ہیں۔ وادی سندھ یا سندھ کی وادی سے مراد وہ علاقہ ہے جسے دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا سیراب کرتے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ جس تہذیب کا ذکر کرتے ہیں، چونکہ وہ اسی علاقے میں پروان چڑھی، اسی لیے علاقے کی مناسبت کی وجہ سے وادی سندھ کی تہذیب کہلانے لگی۔ اس وادی میں کوئی 4-5 ہزار برس قبل ایک ایسی قوم آباد تھی جو نہایت مہذب تھی۔ اس کی طرز معاشرت بہترین تھی، لیکن جب وہ قوم مٹ گئی تو کئی صدیوں تک اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہ تھا کہ اس علاقے میں کبھی جو قوم آباد تھی وہ وحشی تھی یا مہذب۔ کئی صدیوں کے بعد جب 1922 میں آثار قدیمہ کے ایک ماہر مسٹر R.D. بنرجی نے ضلع لڑکانہ میں موہنجو داڑو کے ٹیلے کی کھدائی کرائی اور اسی سال ساہیوال میں ہڑپا کے مقام پر ایک اور ماہر آثار قدیمہ بہادر دیارام شاہی نے کھدائی کروائی، تو ان دونوں مقامات کے کھنڈرات سے یہ انکشاف ہوا کہ اس علاقے میں صدیوں پہلے ایک مہذب قوم آباد تھی۔ صفحہ نمبر 19۔ اور وادی سندھ ایک عظیم تہذیب کا گہوارہ تھی۔ اس کے 2 دارالحکومت تھے، ایک موہنجو داڑو اور دوسرا ہڑپا۔ یہ دونوں شہر ایک دوسرے سے 450 میل کے فاصلے پر واقع تھے، لیکن ان دونوں مقامات سے برآمد ہونے والے اشیاء ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ ان اشیاء کی قدامت سے ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ 4-5 ہزار سال پرانی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تہذیب 1600 کلومیٹر یعنی 1600 کلومیٹر کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، اس لیے امید کی جا سکتی ہے آنے والے زمانے میں کئی اور مقامات سے بھی اس تہذیب کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوں گی۔ اس وقت تک
موہنجو-دڑو اور ہڑپا کے علاوہ اس تہذیب کے اور کئی اور مراکز کا بھی پتہ چلتا ہے، جن میں علی مراد، رحمان ڈیری، دابر کوٹ، ویجی اور اللہ دینو وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن ان تمام مراکز میں سے موہنجو-دڑو اور ہڑپا زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ذیل میں ان دونوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے عام مراکز، جیسے کہ ذکر ہو چکا کہ وادی سندھ کی تہذیب ایک وسیع علاقے میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کے یہاں کئی اہم مراکز تھے، لیکن یہاں ہم صرف دو اہم مراکز موہنجو-دڑو اور ہڑپا کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1، موہنجو-دڑو۔ موہنجو-دڑو کے معنی ہیں مردوں کا ٹیلہ۔ یہ ٹیلہ یعنی موہنجو-دڑو ضلع لاڑکانہ میں کراچی کوئٹہ ریلوے لائن پر ڈوکری ریلوے اسٹیشن سے کوئی 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ٹیلہ یعنی موہنجو-دڑو کا ٹیلہ ضلع لاڑکانہ میں کراچی کوئٹہ ریلوے لائن پر ڈوکری ریلوے اسٹیشن سے کوئی 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور ڈوکری سے موہنجو-دڑو تک پختہ سڑک موجود ہے۔ موہنجو-دڑو کے ٹیلوں کا رقبہ، جن کے نیچے قدیم شہر کے کھنڈرات ملے ہیں، 240 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ صفحہ نمبر 20۔ اس شہر کے کھنڈرات کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں اس جگہ بہت شاندار اور پررونق شہر آباد تھا، اور شہر کے ارد گرد سارے راستے میں کہیں بھی ریگستان اور جھاڑیاں نہیں تھیں، بلکہ جگہ جگہ لہلہاتے کھیت تھے جن میں گیہوں، جو، کپاس اور رائی وغیرہ کی کاشت ہوتی تھی۔ اس شہر کے کھنڈرات کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ شہر ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تعمیر کیا تھا۔ کسی بلند مقام پر کھڑے ہو کر اگر موہنجو-دڑو کی اس قدیم بستی کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر میں 6 یا 7 محلے تھے۔ وسیع شاہراہیں ان محلوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتے تھیں۔ شہر کے 2 حصے تھے، ایک بالائی شہر اور دوسرا نشیبی شہر۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل جدا نظر آتے ہیں۔ بالائی شہر ایک بیضوی ٹیلے پر قدیم آبادی کے مغربی سرے پر واقع ہے۔ اس میں سٹوپا، بڑا حوض، درسگاہ اور ستونوں والا حوض خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ موہنجو-دڑو کے کھنڈرات کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں بسنے والے لوگ بڑے مہذب تھے۔ انہوں نے جو عمارتیں اس وقت تعمیر کی تھیں ان میں حفظان صحت کے اصولوں کا بھرپور خیال رکھا گیا۔